آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سنا ہے بڑے ورزش کرتے ہیں بھائی آپ, بڑے ایتھلیٹ بنے. صحیح ہے, جاگنگ شاگنگ کرتے ہیں صبح صبح مری روڈ پہ. صبح صبح تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. 5:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں, 6 بجے 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے. صبح 6 بجے سے رات تک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ ہاں, اتنا شام 5 بجے تک. اچھا اچھا, آپ 5 بجے تو رات ہوتی ہے نا اب سردیوں کے موسم میں. ہاں جی بالکل. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی میں برکت دے, اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کریں انشاءاللہ. حکم کریں, کیا حکم ہے راجہ صاحب؟ اچھا بات سنیں, یہ آپ کی جو مجالس ہیں ان دنوں کافی ہو رہی ہیں جناب فاطمہ کے حوالے سے, اس میں تو حضرت عمر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت حسن سلام اللہ علیہ نے خلیفہ دوم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اتارا. یہ آپ کے شیعہ حضرات کہتے ہیں, انہوں نے کہا اتر جائیں, تو وہ نیچے اترے, انہوں نے گلے سے لگایا ہوتا یہ بے شک یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے. دوسرا جناب حسین علیہ السلام کا واقعہ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب عمر کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کوئی جھگڑا ہوا ان کا, تو انہوں نے امام حسین نے کہا تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو. اس نے جا کے اپنے بابا سے شکایت کی, تو انہوں نے کہا جاؤ اسے وہ لکھوا لاؤ مولا حسین سے. تو وہ لکھوا لائے, تو انہوں نے کہا جی یہ رسید جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا. تیسرا یہ واقعہ کہ یہ اہل سنت سے ہے کہ جناب شہر بانو جو ہیں وہ ایران کی شہزادی تھیں, اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو رشتہ دینے کے بجائے ان کا مولا حسین کو دے دیا. آپ تو خود فضائل آپ بیان کر رہے ہیں, آپ کیا کیا جائے آپ کا, آپ تو خود جہاں تک اب سن لو نا بھائی, وہ اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے, وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق منقول ہے اور صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتب میں, کہ عمر کو اپنے نانا کے ممبر سے نکال دیا اور فرمایا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیں. ٹھیک ہے نا, اور عمر اتر گیا, کہا کہ یہ آپ کے نانا کی ممبر ہے, میرا ممبر نہیں ہے. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں عمر کی فضیلت, اس میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اتر کے نیچے سے اتر کے گلے لگایا. گلے لگایا کا میں نے نہیں دیکھا, گلے لگانے کا وہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا نہیں. اس میں فضیلت ایک سیاسی رہنما ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ایک مثلا اپنے وقت کا اتنا بڑا اپنے زمانے کا بادشاہ ہے, پاورفل ہے, اس کی فوجیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, اب وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کر سکتا تھا اس وقت اسی مجلس میں آپ کی کتب میں جو روایت اس میں یہ لکھا ہے, امام امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ عمر میں نے اس کو نہیں سکھایا یہ بات, تاکہ وہ مثلا بہتان امیر المومنین علیہ السلام پہ نہ لگے کہ یہ جو اپنے بیٹے کو اس طرح سکھاتا ہے کہ مجھے اس طرح شرمندہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح شرمندہ کیا, اب وہ ممبر سے نیچے آیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ مار سکتا تھا, کہنے پہ نیچے اتر ہے, یہ فضیلت نہیں ہے. دیکھیں اس کو شرمندہ کیا نا, ذلیل کیا, یہ فضیلت ہے؟ آپ کو فضیلت لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے تو فضیلت نہ لگے, لیکن آپ کے اپنے یہ فضیلت ہے بھائی. امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا تارا الحسن والحسین, اس وقت جب بچے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما وقاعدا, اور فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. انہوں نے ابو بکر عمر کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نہیں سمجھا, کہا نیچے اتر جاؤ. اب وہ کیا کرتا؟ آپ کہتے ہیں فضیلت ہے اس کے لیے, اتنے اس طرح اس کو دیکھیں, اس کو بڑی بے عزتی ہے. سن لیں دوسرا آپ نے جو کہا ہے وہ خط والا واقعہ آپ نے جو سنا کہ میرے قبر میں رکھ دو, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. اب ذاکرین وغیرہ کہاں سے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے اس کی کوئی روایت ہو سکتا ہے کوئی روایت. تیسرا واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں, تیسرا کون سا تھا؟ شہر بانو کا نکاح, حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہا, اس کے اس طرح نہیں ہے کہ عمر نے ان کا نکاح کرایا. جب ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں کنیز بن کے آئی ہیں, تو عمر وغیرہ ان کو وہ بیچنا چاہتے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی قوم کے بڑے کے ساتھ, کسی شاہی خاندان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا کہ ان کو غلامی میں بھیجا جائے, ان کو کنیزی میں بھیجا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا کروں؟ عمر نے کہا, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ان کو خود اختیار دے دو, یہ جو مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں یا شادی کر لیں. ٹھیک ہے نا, ان شہزادیوں کو خود اختیار دے دو کہ جس کے ساتھ یہ چاہیں شادی کر لیں,
اور پھر جس کے ساتھ یہ شادی کر لیں اس کے حق سے ان کی قیمت بیت المال سے کم کر لو. بیت المال سے جس کا تنخواہ ملتا ہے نا، جس کو غنائم وغیرہ سے مال ملتا ہے، اس کے حق سے اس کا حق جتنا مثلا کنیز کی قیمت جتنی ہے اسی جتنا اس کے حق سے آپ کم کر لیں، اس کے عطا سے کم کر لیں. عمر نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ان بیٹیوں کا جو ہے انہوں نے کیا رکھا ہے، ان کو اختیار دے دیا کہ بھئی آپ جس کو چاہیں. تو حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو انتخاب فرمایا. عمر نے ان کا رشتہ نہیں کرایا کہ عمر نے رشتہ دیا، اپنی بیٹی سے نہیں کرا، اپنے بیٹے سے نہیں، یا غلط بیان کر رہے ہیں. انہوں نے خود حضرت امام حسین علیہ السلام سے، ہاں، اور ان کی 2 بہنیں تھیں، انہوں نے بھی، اب مجھے یاد نہیں انہوں نے کن سے انہوں نے شادی کی ہے. تو اس طرح ہوا. تو یہ جو ہے یہ عمر کا اس میں کوئی احسان نہیں ہے، اور عمر کی عدالت اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اصل واقعہ سن لیں. یہ ہم بات کریں بھائی. علیکم السلام. بات کر رہا ہوں. یہ بات کریں. لاہور سے. جی سر، میرے نا آپ سے 2 سوال تھے. سب سے پہلے تو میں نے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو فرقے میں نہ پڑو، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس ایک حدیث ہے کہ میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کیونکہ میں بیسیکلی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں. ویسے تو میرا تعلق شیعہ مذہب سے ہی ہے، لیکن جب میں کمپیریٹیو میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ سارے تو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں. تو میں کیسے اس چیز کو مان لوں کہ ایک ہی فرقہ ہے اور وہ کون سا ہے؟ میں اس میں بڑا کنفیوز ہوں. اور سیکنڈلی جس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس دلیل ہوگا وہی سچا ہوگا نا. جو اس کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن جی لیکن میرا یہ کوسچن ہے ایکچولی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اگر ان کی اتباع کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور میری عترت، کتاب اللہ میری عترت. تو لازمی بات ہے وہی فرقہ جو کتاب اللہ اور عترت کی اتباع کرتے ہیں وہی گمراہی سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح الفاظ میں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح کر دیا ہے، تو آپ کو کنفیوژن کیوں ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آیت آئی ہے نا، جو آیت بیسیکلی کہتے ہیں فرقے میں نہ پڑھو، لیکن جب اگر ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو یہ میں فرقوں کی طرف نہیں چلا جاؤں، فرقے میں نہیں پڑ جاؤں گا. واعتصموا بحبل اللہ. دیکھو جب تمہیں یہ پتہ ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے بھائی. کوئی ایسی رسی ہے اسلام میں؟ مکے میں، مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے کوئی اللہ کہے تھے کوئی رسی؟ اتنا بھائی زنجیر ہے یا رسی، کچھ بھی نہیں. رسی سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہ کے رسی کون ہے؟ ہاں، وہ اللہ کے رسی امیر المؤمنین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شکریہ آپ کی. ہاں بے شک. اب شکریہ آپ کو یہ کلیئر کرنے کے لیے. دوسرا میرا سوال یہ تھا، بیسیکلی اب اپنے ہی مذہب کے اندر یعنی تشیعوں کے اندر اب 2 گروہ اس طرح کے بنے جو نماز میں لیلا پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے. میں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں یہ ریفرنس، یہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. جب میں مجالس میں جاتا ہوں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں، علامہ کے پاس جاؤں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں. یہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شہادتین پڑھتا ہے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کافی ہے. تو یہ کافی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے. جو نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا اس کی نماز باطل ہے. جو شہادتین پڑھتا ہے لیکن شہادت ثالثہ پر یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کسی ایک کی امامت کو نہیں مانتا تو اس کی نماز باطل ہے، نماز اس کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے نماز میں تو یہ اچھی بات ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. میں بس یہ آخری بس چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کسی آئمہ سے یہ چیز صادر ہے، کیونکہ اگر آئمہ نے پڑھی پھر تو میرے پہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. تو میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی جانب سے یہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام واجب ہے. اور یہ بھی کہا ہے، صحابی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں 12 اماموں کا نام نماز میں لے لوں؟ انہوں نے فرمایا اجملہم، مختصراً ان کا اختصار کے ساتھ ان کا نام لے لو، یہ فرمایا. اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جہاں تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا کرو. تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے، استحباب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے کوئی امام اس طرح فرماتے تھے، ہمارے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود تشہد میں کیا فرماتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، اس طرح تشہد پڑھو، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے تشہد کے الفاظ کیا تھے؟ ہاں اس طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے کہ اس طرح پڑھا کرو، یا کوئی بھی اچھی ذکر پڑھا کرو. یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تشہد کے متعلق. ہاں چلیں بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. تھینک یو.